کروڑ عوام کی قانون سازی کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ ذرا پاکستان کے 78 سال کا سارا ریکارڈ اسمبلیوں کا اور نمائندگیوں کا اور وزارتوں کا اور کابینہ کا نکال کے دیکھیں کہ اس میں عوام کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ پیشہ ور سیاستدان چاہیے پاکستان کی عوام کو ایوان میں، یا نظریاتی سیاستدان چاہیے؟ وہ کارکن ایسی جماعت چاہیے جو اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہو اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو یقین ہو کل وہ یہاں بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔ جہاں خاندان فیصلہ نہ کر رہا ہو کہ کل کس کو ایوان میں بیٹھنا ہے، کس کو کابینہ میں بیٹھنا ہے، جاگیردار فیصلہ نہ کر رہا ہو۔ آئیے آج اس حوالے سے کل پنجاب کی اسمبلی نے ایک بہت تاریخی قدم اٹھایا ہے اور آئین کے 140A جس کو کہ ہم نے سپریم کورٹ سے جا کر، میں نے خود سپریم کورٹ میں جا کر اس کے حق میں فیصلہ لیا ہے، وہ حق میں فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی حق میں فیصلہ ہے۔ یہ واحد راستہ ہے جہاں پر گلی اور محلے کے لوگ اپنے بنیادی سہولتوں اور حق کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے۔ تو آج لاہور میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جا کر شکریہ ادا کروں پنجاب اسمبلی کا اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے یہ تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ آج ایم کیو ایم کے ساتھیوں نے بھی فیصلہ کیا ہے، ہم الیکشن لڑتے رہیں گے بار بار پنجاب سے، جیتنے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے کہ سیاست اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ مڈل کلاس کے لوگ بھی آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور ایسا الیکشن جس میں اپنی جیب سے خرچ نہ کر رہے ہوں، آپس میں مل کے چندہ کر کے کر رہے ہوں۔ لوگ اپنا لیڈر خود اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں، کوئی اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آج پاکستان میں پچھلے اور پچھلے سے پچھلے الیکشن میں کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہی وقت ہے، اور جس طرح پنجاب اسمبلی نے آج حق ادا کر دیا ہے، 50 سال سے تعداد کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی پنجاب مرکز ہے، لاہور مرکز ہے۔ تاریخ سب سے زیادہ ڈیمانڈ لاہور کے نوجوانوں سے کرے گی، ان کو اپنے اندر سے کھڑے ہو کر اپنے جیسے نوجوانوں کو کھڑا کر کے ایوان میں بھیجنا ہے، جو آپ کے دکھ کو، تکلیف کو، آپ کے مسائل کو نہ صرف جانتا ہو بلکہ اس سے گزرا ہو۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج پنجاب کی حکومت کو، پنجاب کے ایوان کو، وہاں کے اسپیکر صاحب کو، اور وہ دونوں نوجوان جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، اور پنجاب کے تمام اراکین کو، پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے اس کو بل کو پاس کیا ہے۔ یہ ایک امید کی ایک کرن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سنگ میل ہے، یہ پہلا قدم ہے کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچائے جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئین کا آرٹیکل 140A جو ہے وہ تو ہے ہی مقامی حکومتوں سے متعلق، اور صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ مدت ختم ہونے کے بعد مقامی حکومتوں کی نئے الیکشن کرائے، لیکن ہمارے ہاں تو جمہوری رویے جی، اس 140A میں یہ بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ قرار دیا جائے، جس کو ہٹایا نہ جا سکے، مدت پوری کرے۔ جب جی سوال یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 2009 میں مدت ختم ہوئی مقامی حکومتوں کی، اور اس کے بعد اکتوبر 2015 میں الیکشن ہوئے، اور 1 جنوری 2017 کو اختیارات دیے گئے یعنی ان کو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت آتی ہے، وہ آگے سب سے پہلے شبخون مارتی ہے، بلدیاتی نظام کو ختم کرتی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ 21 میں ان کی مدت ختم ہوئی، 22 میں، اور آج تک 25 آ گیا، 3 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ جو جمہوری رویے ہے، اس کو قائل کرنے کے لیے کوئی آپ کی جماعت کو لیڈ کرے گی، کیونکہ بلدیاتی نظام کی جناب یہ زیادہ آپ بات کرتے ہیں یا جماعت اسلامی بات کرتی ہے؟ کیا قومی لیڈرشپ اس پر 26ویں ترمیم پہ ہمارا ایک ہی شرط رکھی تھی، ہم نے کوئی اس کابینہ میں اپنے لیے
वजारतें नहीं बढ़वानी थी, अपने लिए कोई फंड नहीं मांगे थे। हमने कहा था 140 है जो कराची में नहीं अमल दरामद होना, इसका पूरे पाकिस्तान में होना है। ये हमारा, और ये हम अब ये फैसला क्योंकि सिर्फ आइन का तकाजा नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये अय्याशी सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन का आर्टिकल जो उनको पसंद आता हो उस पर अमल करें और जो हम पसंद ना आता हो उस पर अमल ना करें। अब ये नहीं हो सकेगा। देखिए, ना कहने का मौका दें हम दुनिया को कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत होती है तो बुनियादी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, और जब आमरीत आती है तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है। तो मेरा नहीं होगा, वहाँ पे नल के पानी का मसला नहीं है, वहाँ आँखों के पानी का मसला है, पहली बात है। दूसरा मसला ये है कि उम्मीद तो है करेंगे, लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया कि अभी आपने कहा कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जो ऐवान है, इसमें आम आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं। 36 साल से बड़ी सियासतदान आप उन्हीं में शामिल हैं, सारे सियासतदान उन्हीं में शामिल हैं जिनके 30 साल 20 साल 25 साल का तजर्बा हो चुका है। तो आप लोग क्यों नहीं रिटायर हो रहे? आप लोग जाएँ साइड पे हो जाएँ, नए नौजवान ठीक है, क्या है माशाल्लाह। अच्छा, पहले जी मैं तो आधी मुद्दत रहा हूँ, आधी मुद्दत नहीं रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली से सबसे ज़्यादा इस्तीफ़े मैंने दिए हैं। जब भी वो अब तक का रिकॉर्ड है, हर बार मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया है, 98 में भी, और अभी 2000 जनवरी 2020 में भी। और हमारे यहाँ तो लोग मुस्तकिल रोटेट कर रहे हैं, आप हर बार वही चेहरे तो नहीं होते। ये कैसे बोला आपने? किसके ख़ानदान के बच्चे होते हैं? किसी बड़े लीडर के बच्चे आए हैं वहाँ पे? नहीं आए हैं, ना आने देंगे। मेरा कोई बेटा कभी नहीं आ सकता। सपोर्ट करते हैं आप उन जमातों को, उन खानदानों को? सपोर्ट भी नहीं करते ना, वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं। हम जागीरदारों को खड़ा करें ख़ानदानी सियासत तो बोले ना। डॉक्टर साहब, अभी जो कानून पास किया है बलदियाती हुकूमतों के क़याम का पंजाब गवर्नमेंट ने, ये 140A का जो कानून बनाया, ये अच्छा स्टेप है। लेकिन जो मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन करवाने का कानून है, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि वो गैर जमाती इलेक्शन होंगे। ये कहा जा रहा है कि उसमें गवर्नमेंट को ये खदशा है कि अगर वो पहले टीयर में जमाती इलेक्शन करवा दे तो कहीं उनका मैंडेट। देखिए, दूसरा मेरा इस पे मज़ाकरात और बातचीत का आगाज़ हो चुका है। आपने बात की है, इस वक्त जो जमहूरियत है, कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जमहूरियत अपनी असल रूह के मुताबिक है। इस वक्त तो हाइब्रिड सिस्टम के तहत निज़ाम चल रहा है, किसी के पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, इससे मुख्तलिफ और कौन सा रहा है भाई? अगर यही है तो फिर कौन सा रहा है? क्लियर कट मार्शल लॉ होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।